تو علی کا تذکرہ تو وہیں سے شروع ہوگا نا کہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی میرے بارے میں پوچھنا مصطفیٰ سے پوچھنا، اس لیے کہ جو مجھے جانتا ہے وہی مجھے پہچانوا بھی سکتا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں ان سے کہہ دو فَإِنِّي قَرِيب، ان سب سے کہہ دو میں تم سب سے بہت قریب ہوں. کبھی اللہ کی الوہیت پر بھی داد دیا کرو، اس کی شفقت و محبت و رحمت پر بھی داد دو. اس نے کیسا بندوں کو تسلیت اور اطمینان دلایا. پریشان نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں. کہہ دیجئے انی قریب، میں ان کے قریب ہوں. ہر کسی بشر کے قریب ہے اللہ. اس وقت میرے اور آپ کے بھی قریب، سب کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ. مجھے بھی سن رہا ہے، آپ کو بھی سن رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، پوری دنیا پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، ہر کسی کے ساتھ. لیکن پھر کہہ رہا ہے، بابانگ دہل کہہ رہا ہے، اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہے، زور دے کے کہہ رہا ہے کہہ دیجئے کہ میں ان سب کے قریب ہوں، ان سب کے قریب. کیا مطلب؟ پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر پوری دنیا تمہیں چھوڑ بھی کیوں نہ دے، پریشان نہ ہونا. پوری دنیا ایک طرف، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایک طرف. سلامت رہیں اگر یہ جملہ آپ نے محفوظ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. پوری دنیا تمہیں ترک کر دے، پریشان نہ ہونا، اللہ تو تمہارے ساتھ ہے. تو جدھر اللہ ہو چاہے وہ کوئی ایک ہی کیوں نہ ہو، طاقت ادھر ہی ہوتی ہے. چاہے کوئی ایک ہی کیوں نہ ہو، اگر اس ایک کے ساتھ اللہ ہو تو ساری طاقت ادھر ہی ہوتی ہے. اس لیے رسول نے کہا، امت کو مخاطب کر کے کہا، اے امت، اگر پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور علی ایک طرف جا رہا ہو، سب کو چھوڑ دینا، علی کے ساتھ ہو جانا. تو جدھر علی اکیلا جا رہا ہو، علی کے ساتھ ہو جانا. اس لیے کہ علی کبھی اکیلا نہیں ہے. تمہاری نگاہ میں اگر اکیلا ہوگا تو ہوگا، لیکن جدھر جدھر علی ہوتا ہے ادھر ادھر حق ہوتا ہے. بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ، اس لیے کہ پیغمبر نے کہہ دیا تھا پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو، علی تنہا ایک طرف جا رہے ہو، سب کو چھوڑ دینا، اکثریت کو چھوڑ دینا، اکثریت کو ترک کر دینا، علی کے ساتھ جانا. اس لیے کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، اور جدھر جدھر علی جاتا ہے ادھر ادھر حق جاتا ہے. اس لیے پریشان نہ ہونا کہ جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں حق ہوگا. حق کی فہرست تم جانتے ہی ہو کہ کتاب اللہ بھی حق ہے، کلام اللہ بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، سوال منکر نکیر بھی حق ہے، صراط بھی حق ہے، تمام سوالات بھی حق ہیں، حساب بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، حشر بھی حق ہے، نشر بھی حق ہے، ولایت بھی حق ہے، امامت بھی حق ہے، نبوت بھی حق ہے، محمد بھی حق ہے، اور خود اللہ بھی حق ہے. کہا کہ جب یہ میرے بارے میں مجھ سے پوچھیں ان سے کہہ دینا میں تمہارے قریب ہوں. اجیبو دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، ان سے کہو جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں جواب دیتا ہوں. کل میں نے آیت پڑھی تھی، ادعونی استجب لکم، آپ کو یاد ہوگی وہ آیت. آج اس سرنامہ کلام والی آیت کا ترجمہ ہو رہا کہ جو بھی مجھے پکارتا ہے اجیبو میں جواب دیتا ہوں. دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار پر، جب وہ پکارے، جب کوئی مجھے پکارے اس کی پکار پر میں لبیک کہتا ہوں. جب کوئی پکارے میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو تم بھی تو میری پکار پر لبیک کہو. سلامت رہے. یہ تو ترجمہ آپ نے سنا ہے. خدا آپ کی سماعتوں کو اور نکھارے اور تر و تازہ کرے. میں تمہاری پکار پر جواب دیتا ہوں، لبیک کہتا ہوں. تم میرے پکارنے پر لبیک کہو، تم بھی تو جواب دو. اللہ کہہ رہا ہے تو سوال پوچھنے کا حق تو ہے نا. پروردگار تو نے کب پکارا؟ تیری پکار کی آواز تو آتی ہی نہیں. تو یقیناً اس وقت بھی پکار رہا ہوگا. تو نے کب پکارا؟ کبھی بھی تو نے نہیں پکارا. اور تو کہہ رہا ہے جب میں پکارتا ہوں تم جواب دو. تو بہرحال 1400 برس ہو گئے، نبی کے دور میں بھی کسی نے تیری آواز سنی نہیں. آج تک تیری یہ آیت زندہ ہے لیکن تیری آواز ہی نہیں آتی. تو کہہ رہا ہے جب میں پکاروں تو میری آواز پر لبیک کہو، جب میں پکاروں میری آواز پر لبیک کہو. تو اللہ کہے گا کہ یہی بات تو تمہیں سمجھا رہے ہیں، اسی بات کا نام تو معرفت و عبودیت ہے کہ میں نہیں پکارتا،
میں نہیں پکارتا، لفظ میرے ہوتے ہیں، زبان کسی کی ہوتی ہے، جب وہ پکارے تو اس کی پکار پر لبیک کہو۔ سلامت رہے آپ۔ اب ایک سوال ہے جو اپنی جگہ قائم ہے اور اسی پر تقریر آگے بڑھ جائے گی۔ خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، آسمان سے آپ پر رزق کے دروازے کھلتے رہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکار پر لبیک کہتا ہوں، مجھے پکارو گے میں جواب دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کس کے پکارنے پر لبیک کہتا ہے اور اسے کیسے پکارا جائے کہ وہ لبیک کہے۔ جس نے میرا یہ سوال سمجھا اس کو میرا سلام ہے، میری دعا ہے اس کے لیے کہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے وہ کس کی پکار پر لبیک کہتا ہے اور اسے کیسے پکارا جائے کہ وہ جواب دے دے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی طریقہ ہے اسے پکارنے کا، کوئی پروٹوکول ہے اس کے پکارنے کا۔ with due protocol اس کو پکارو گے وہ فوراً جواب دے گا، جیسا وہ کہے ویسے اسے پکارو تو وہ جواب دیتا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ کس کی پکار پر لبیک کہتا ہے، کیسے پکارنے پر لبیک کہتا ہے۔ تو کیسے پتہ چلے کہ کس کے پکارنے پر اور کیسے پکارنے پر؟ تو اگر میں کوئی طریقہ معین کر دوں وہ ناقص طریقہ ہوگا، اگر کوئی اس دنیا کا عالم کوئی طریقہ معین کر دے اسے ایسے پکارو وہ ناقص طریقہ ہوگا، اس لیے کہ ناقص انسان کا بنایا وہ طریقہ ہوگا۔ خود اللہ اگر بتا دے، خود اللہ اگر بتا دے کہ مجھے کیسے پکارو، تو جب ایسے پکارو گے میں تمہاری آواز پر لبیک کہوں گا، تو وہی طریقہ سب سے بہتر ہوگا۔ تو اب میرے پاس اپنی کتاب کی بھی روایتیں موجود ہیں اور وہ انشاءاللہ آگے بیان کی جائیں گی، لیکن اس وقت آپ کے حوالے ایک مقتدر عالم اہل سنت کی روایت کرتا ہوں، بہت بڑے عالم دین ہیں، علامہ حموینی علیہ رحمہ، کتاب ہے فرائض السمتین، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا، ایک روایت لکھی، اور اسی روایت کا آخری جملہ جس سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کیسے چاہتا ہے کہ اسے پکارا جائے، عالم اہل سنت لکھ رہے ہیں۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شیعہ سنی میں کبھی کوئی فرق ہی نہیں ہے، عقیدہ ہمارا ایک ہی ہے، اور خدا اس محبت کو سلامت رکھے۔ جو مدرسے سے بھی آتے ہیں، مدرسے کے طلاب ہیں اور ان کے اساتذہ بھی ہیں، میری ملاقات ان سے ہوتی رہتی ہے، تو اب ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ علامہ حموینی علیہ رحمہ فرائض السمتین میں ایک جملہ لکھ رہے ہیں کہ جب آدم کے جسد میں روح پھونکی گئی، آدم کے جسم آدم کا بن گیا، اس کے بعد روح پھونک دی گئی۔ آدم کا جسم بنا بھی تو عدیم عرض سے ہے نا، اللہ نے کہا تھا کہ فرشتوں جاؤ، اور یہ بات شاید میں بیان کر چکا ہوں کہ عدیم سے ہے آدم، عدیم یعنی اس زمین پر جاؤ فرشتوں، عدیم عرض سے مٹی اٹھا کر لاؤ، یعنی جو زمین کی قیمتی ترین مٹی ہو، پاکیزہ ترین مٹی ہو، صالح ترین مٹی ہو، نورانی ترین مٹی ہو، وہ مٹی اٹھا کے لاؤ۔ اس مٹی سے آدم کا خمیر گوندھا جائے گا۔ فرشتے زمین پر اترے، پوری زمین کا مشاہدہ کیا، صرف ایک زمین نظر آئی جو اللہ کے معیار پر پوری اتر رہی تھی، نام تھا اس زمین کا نجف۔ ایسی آسانی سے سن رہی تھی، ایک زمین، نجف کی زمین سے آدم کے خمیر کی مٹی کو اٹھایا گیا اور اسی مٹی سے خمیر آدم گوندھا گیا۔ اب اگر دیکھنا چاہو کہ کس کا خمیر کس مٹی سے گوندھا گیا ہے تو اردو میں ایک مصرع ہے، اور وہ مصرع بھی ایک حدیث کی روشنی میں کہا گیا۔ اگر دیکھنا چاہو کہ کس کا خمیر کس مٹی سے گوندھا گیا ہے تو مصرع کیا ہے؟ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اب اگر یقین نہیں آتا کہ آدم کا خمیر نجف کی مٹی سے گوندھا گیا ہے تو یہ دیکھ لو کہ آدم دفن کہاں پر ہے۔ پتہ نہیں جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا، اس لیے کہ جو جہاں دفن ہو جاتا ہے وہ وہیں کی خمیر سے بنا بھی ہوتا۔ آدم کی تدفین نجف میں بتا رہی ہے کہ نجف کی مٹی سے خلق ہوا، نجف والے نے خلق کیا۔ آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، میں کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ بھائی یہ پوری دنیا کا ہر علاقہ اللہ کا ہے نا،
تو اللہ مکے والا بھی ہے، مدینے والا بھی ہے، اللہ ہی نجف والا بھی ہے. تو نجف والے نے بنایا